FBR is not required. جب آپ IMF کو نیگوسیٹ کرنے کے انہیں کنسیشن دینے کو تیار ہیں تو why not give these concessions to these IT boys؟ وہ 10 ممالک جن کی ٹوٹل پاپولیشن پاکستان جتنی ہے ان کی ٹوٹل ایکسپورٹ 2300 ارب ڈالر ہے. ٹیکس دیتے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں ٹیکس دینا. انہوں نے کہا چھوڑیں آپ ٹیکس نہ دیں, آپ حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں. ویورز, کافی عرصے سے ہم لوگ یہی چیز سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, اس کے ساتھ پرابلمز ایسوسیٹیڈ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ سولوشنز کی طرف نہیں جاتے. تقریباً ایوب خان کے دور سے لے کے اب تک ہم وہی IMF کی ٹائم لائن ہے جس میں ہم قرضے لے جا رہے ہیں اور پاکستان میں جو پراپر امپروومنٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی, وچ از اے ویری انفارچونیٹ سیناریو. ہمارے ساتھ ریناؤنڈ اکنامسٹ جو ہیں توسیع زمان صاحب موجود ہیں. وہ فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے بھی رہ چکے ہیں اور ایک اکنامک زون میں بھی ان کی کافی پارٹیسپیشن اور ایک میجر رول ہے, خاص کر وین اٹ کمز ٹو اکانومی آف پاکستان. سر, ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو. تھینک یو. ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس بجٹ کو کہ وہ ایک ریفارم کی طور پہ سمجھا جائے؟ اچھا, جو اچھی چیز اس کی جو یہ ہے وہ ایٹ لیسٹ یہ ریئلائزیشن ہے حکومت کی کہ دے ور انیبل ٹو ڈیلیور. جتنے انہوں نے ٹارگٹس رکھے تھے پچھلے سال وہ سارے کے سارے انہوں نے مس کیے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دی ریکوری کہ آپ کم از کم یہ ریئلائز کریں کہ یس مجھ سے غلطی ہوئی. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا حکومت سنسیئر ہے ان غلطیوں سے سیکھنے میں اور سلوشن کی طرف جانے میں, کیونکہ unfortunately there is a history which is haunting this government. وہ یہ کہ IMF کے سب سے زیادہ مذاکرات ان لوگوں نے کیے اور گورنمنٹ کو اور ڈار صاحب کو جو منسٹری آف فائنانس کو فگر فجنگ میں جو IMF نے فائن بھی کیا. with this baggage and background we believe he is the most experienced person with the IMF. ان ساری چیزوں کا جو بوجھ ہے وہ اس حکومت کو اٹھانا پڑے گا. اب لیجسلیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو IMF کے لیے تو انہوں نے لیجسلیشنز کر دیں, FATF سے نکالنے کے لیے بھی کر دیں. کچھ سادہ چیزیں ہیں, اگر ان کی لیجسلیشن ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں IMF کی طرف جانا ہی نہ پڑے. دنیا کے وہ 10 ممالک جن کی ٹوٹل پاپولیشن پاکستان جتنی ہے ان کی ٹوٹل ایکسپورٹ 2300 ارب ڈالر ہے. اچھا, وہ کیا وجہ ہے؟ کوئی راکٹ سائنس ہے جو اتنی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے لون کے پیچھے جا رہے ہیں کہ ہمارا لون کسی طرح ری شیڈیول ہو جائے؟ تو دیکھنا ہوگا وہ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. سلویکیا خون ایکسپورٹ کرتا ہے. پولینڈ جو گاڑیوں کی چیئرز ہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. دیر از اندر کنٹری جو کہ یہ ویسٹ ہوتا ہے نا اس کو ریسائیکل کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت چھوٹی چیزیں جن کو ایکسپورٹ کر کے ممالک سینکڑوں ارب ڈالر کی اچیومنٹ حاصل کر رہے ہیں, ہم لوگ وہ نہیں کر پا رہے. تو اس کی وجہ جو میں جان سکا ہوں وہ پرابیبلی یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ رسیدیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیتا ہے جب آپ نے MBA یا انجینئرنگ ڈگری کر لی. آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے اسے جو کہ آپ کو ریئل ٹائم سلوشن جو ہے پرووائڈ کر سکے. مثلا ہمارا جو ریجن ہے سینٹرل ایشیا کا, میرا ماننا یہ ہے بیسڈ آن آر ریسرچ کہ اگر ہم اسے فوکس کرتے ہیں تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو سکتا ہے. دیٹ از سم تھنگ وچ از ایکسٹریملی پاسبل. ہم نے کیا کرنا ہے, چھوٹی سی انٹروینشن ہے, انہیں لینگویج سکھا دیں بچوں کو, ایکسچینج پروگرام کر لیں کچھ ان کے ساتھ, کوئی ان کا بتا دیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. جس طرح میں آپ کو بتایا تھا بھی کوسٹا ریکا سے وہ جو ہے کیلے امپورٹ کر رہے ہیں آپ کے یہاں سے گھنٹے کی فلائٹ پہ. اسی طرح جو وہاں کا کلچر ہے, امیزنگ کلچر, ہم لوگ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ ضیاء دور میں پاکستان کی طرف آنے کی کوشش کی تھی انہوں نے, تو یہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آئے تو وہ یہاں سے اٹھ کے دبئی چلے گئے. اور UAE میں جو رشین انویسٹمنٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کتنی انویسٹمنٹس ہیں. وی ہیو اے وے ٹو گو. جو ہماری IT ایکسپورٹس ہیں دے ور بومنگ لائک اینی تھنگ. جب آپ IMF کو نیگوسیٹ کرنے کے انہیں کنسیشن دینے کو تیار ہیں تو وائی ناٹ گیو دیز کنسیشنز ٹو دیز IT boys
جو آپ کو 1.7 بلین یا اگلے سال آپ کو کوئی 24-25 بلین چاہیے. پاکستان میں انہوں نے کوئی $15 بلین کا بھی وہ رکھا ہوا ہے. جو ڈار صاحب سے نیگوسیٹ ہو رہا ہے کہ کوئی انسینٹیوز دے دیں برائے مہربانی ان کو. یا اسی طرح جو آپ دوسرا سیریسلی FBR از ناٹ ریکوائرڈ. آپ کے جو سیلز ٹارگیٹس ہیں وہ آپ چیمبرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. ایکسپورٹ کس طرح بڑھ سکتی ہیں؟ ہمارے پاس فیڈریشن آف پاکستان کامرس اینڈ انڈسٹری کے نیچے کوئی 150 سے زائد ادارے موجود ہیں, ایسوسیشنز موجود ہیں. اگر ہم ہر چیمبر کو ایک ملک اسائن کر دیں کہ اس ملک کا جو فوکل چیمبر ہے وہ یہ ہے, وہ وہاں پہ جائے, ان کے ڈیلیگیشن ارینج کرے, وہاں پہ مسلسل بیک ٹو بیک وزٹ کریں, ان کی کانفرنسز اٹینڈ کریں, ان کی ٹریڈ شو اٹینڈ کریں, انہیں بلائیں. آئی ایم شیور ود ان ایف ناٹ منتھس ود ان ایئر ہمیں جو پروڈکٹیوٹی نظر آئے گی. جو اسی طرح جو D8 ہے, ٹھیک ہے, D8 میں جو ٹریڈ سینٹرز ہیں دیٹ از سم تھنگ وچ از ریکوائرڈ. D8 میں بھی ملیشیا, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, ایجپٹ, نائجیریا, ٹرکی, ایران, پاکستان, ان ممالک میں ہمارا ایکسپوجر نہیں ہے, حالانکہ بہترین پروڈکٹس بنا رہے ہیں, امیزنگ پروڈکٹس. تو اگر ہم اس کے اندر جاتے ہیں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, ہماری بانڈنگ ہے, ہمیں پسند کرتے ہیں لوگ, دیٹ از دا وے فارورڈ. سر ایک اور انٹرسٹنگ سوال ہے. کافی لوگ جو ہے پاکستان کو نا انٹرنیشنل کانسپریسی کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بائی اینڈ لارج ویسٹرنائزڈ ہے. آپ سوئفٹ کے ممبر ہیں اور ہماری ڈائریکٹ بینکنگ چینلز جو ہیں زیادہ تر یورپ کے پاس ہیں یا امریکاز کی طرف ہیں. میکسیمم یہ ہے کہ آپ کا ایک لیبر ہے کافی ساری جو کہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہے, جس کی وجہ لوگ بتاتے ہیں کہ وائی پاکستان از لمیٹیڈ, کہ افریقہ میں مارکیٹ ایکسپلوریشن نہیں ہے یا ساؤتھ امریکہ میں نہیں ہے, یا پاکستان اس وجہ سے کیونکہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے ویسٹ سے کہ وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اور انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسی نہیں بنا سکے. تو آپ نے جو انیشیٹو لیا ہوا ہے وین اٹ کمز ٹو ایکسپلورنگ سینٹرل ایشین مارکیٹس, اس میں اس طرح کی کوئی پرابلم نظر آ سکتی ہے کہ مغرب جو ہے تھوڑا سا ہلانے کی کوشش کرے گا؟ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ انٹرنل ہے, ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو لک ان سائڈ. ریسٹ ایشورڈ people are, the countries are too busy developing their own countries rather having a conspiracy theory for Pakistan. FBR کا ایک اور چیز میں نے چائنیز سلوشن جو دیکھا, وہاں پہ رواج ہے, دنیا کی سب سے زیادہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز چائنا میں. انہوں نے حل کیا نکالا کہ ٹیکس دیتے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں ٹیکس دینا. انہوں نے کہا چھوڑیں آپ ٹیکس نہ دیں, آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں. تو انسٹیڈ آف گیونگ ٹیکسز آپ حکومت کو اکویٹی دے دیں, حکومت بھی اپنی طرف سے بھی دے دے گی, حکومت کے پاس کافی ساری چیزیں ہیں, لینڈ ہے, کافی سارے اور ریسورسز ہیں. سو دیٹ از ویئر دے کیم اپ ود دی آئیڈیا آف اسٹیٹ اون انٹرپرائز. جب اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کو ایکسیس ٹو فائنانس بہتر ہو جاتا ہے, آپ کا رسپیکٹیبل برانڈنگ وغیرہ ساری بہتر, ریلائبلٹی بہتر ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے گرو کیا. ہم لوگ وہ سم ہاؤ چیز نہیں کر پائے. ہمارا خیال تھا وہ مطلب جیسے ویری انوویٹیو آئیڈیا کہ جب مجھے ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا ہم ہیپی بھی, ٹھیک ہے, اور اس سے جو ہے ایک کنیکٹیوٹی, ایک پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ بھی سامنے آتی ہے. سو پرابیبلی دس از ہائی ٹائم ٹو ریوزٹ آر بجٹس, اکنامک پلانز, اکنامک ویژنس. جس طرح توصیف بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز تو بہت سارے ہیں, خاص کر آپ کی جو ڈیموگرافکس ہیں, یوتھفل لوگ کافی سارے ہیں, اور ان اپرچونیٹیز کو ہم آئے روزانہ کے طور پہ نا ایک سینس میں ضائع کرتے جا رہے ہیں. انفارچونیٹ سی سناریو, لیکن اسی قوم کے اندر مسئلوں کا حل بھی ہے, انہوں نے نکالنا ہے اور ہم نے خود نکالنا ہے. پاکستان کی جتنی بھی یوتھ کی پاپولیشن ہے اس نے مل کے یہاں پہ پرابلمز جو ہے نا ان کا حل تلاش کرنا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ میکسیمم پالیسی کے طور پہ ڈیل کر سکتی ہے, ایک ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ کی معیشت کس صفت چلے گی. خیر مجھے جو ہے سنو ڈیجیٹل سے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.